بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ وزیراعظم عمران خان نے 2 لاکھ شکایات کو دوبارہ سننے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کو جو لوگ وزیراعظم پورٹل پر یا سٹیزن پورٹل پر شکایت کرتے تھے اور جو بیوروکریسی ہے وہ شکایت کے اوپر ان کی بات سنتی نہیں تھی، لیکن یہ کہا جاتا تھا ریلیف گرانٹڈ، جب مختلف چیزیں لکھی جاتی تھیں، وزیراعظم عمران خان نے بڑا سخت حکم جاری کیا ہے اور 2 لاکھ شکایات ہیں جن کو دوبارہ ان کو سننے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے سابق چیئرمین EOBI علی ظفر گوندل سمیت 5 ملزمان کی ضمانت عدالت نے مسترد کی ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے سینئر سرکاری افسران کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ DG KDA آصف میمن کی درخواست تھی جس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے۔ سندھ ہائی کورٹ نے DG KDA آصف علی میمن کے تبادلے کے خلاف درخواست پر فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے فیصلے کی نقول چیف سیکرٹری اور تمام سیکرٹریز کو ارسال کرتے ہوئے حکم دیا کہ نیب ریفرنسز میں ملوث افسران کو کسی قیمت پر مالی معاملات پر تعینات نہ کیا جائے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ اس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد بہر صورت یقینی بنایا جائے۔ افسران کے تبادلے بھی سزا کی طرح ایک ماہ بعد بھی نہیں ہونے چاہیے۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ اس طرح کی روش سے عوام کا محکموں پر اعتماد مجروح اور گورننس متاثر ہوتی ہے۔ آصف میمن نے عدالت سے کہا کہ میرا تبادلہ کر کے گریڈ 19 کے جونیئر افسر کو DG KDA لگا دیا گیا ہے۔ نئے DG کے خلاف کرپشن کے الزامات میں احتساب ریفرنس بھی زیر سماعت ہے۔ DG KDA نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے سول سرونٹس کے ایک عہدے پر تعیناتی کی مدت پوری کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر شہر سے تجاوزات ہم خاتمہ کر رہے تھے، یہی وجہ ہے کہ میرے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ DG KDA کے عہدے پر تعیناتی کی کوئی مدت مخصوص نہیں ہے۔ سندھ سول سرونٹس ایکٹ کے تحت سرکاری ملازم صوبے کے کسی بھی ادارے میں کام کرنے کا پابند ہے اور یہ اپنی خواہش کے مطابق نہیں کام کریں گے، جو حکومت کہے گی یہ ویسے ہی کام کریں گے، کیونکہ حکومت کی بات ماننا ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے محکمہ اینٹی کرپشن کا۔ محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے جو سرکاری افسران کو گرفتار کیا ہے، اینٹی کرپشن پنجاب نے دریا پر فلڈ بند کی تعمیر میں 4 کروڑ 70 لاکھ کی کرپشن کرنے پر 2 ریٹائرڈ سب انجینئر کو گرفتار کیا ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب کی جانب سے کرپٹ افسران کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ مزید تیز کر دی گئی ہیں۔ دریا پر فلڈ بند کی تعمیر میں 4 کروڑ 70 لاکھ کی کرپشن کرنے میں 2 بڑے افسران کو گرفتار کیا ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے طارق محمود اور ارشاد احمد گوہر کو گرفتار کیا۔ حکام نے بتایا کہ ملزمان محکمہ انہار کی مشنری ڈویژن میں ملازم تھے۔ ملزمان نے فنڈز لیے مگر تحصیل علی پور چندربن فلڈ بند تعمیر نہ کیا گیا۔ اینٹی کرپشن کا کہنا تھا کہ 2020 میں مقدمہ درج ہوا، پیروی نہ کرنے پر ملزمان کو اشتہاری قرار دیا گیا، جس کے بعد سرکل آفیسر DG خان نے ملزمان کو ملتان سے گرفتار کیا۔ حکام کے مطابق جال سازی سے شہریوں کو جائیداد سے محروم کرنے کا الزام بھی ملزمان پر عائد کیا گیا اور اس وجہ سے بھی گرفتار کیا گیا۔ درخواست گزار نے پٹواری شاہد محمود، آصف اقبال، عمر فاروق پر بھی مقدمہ درج کروایا ہے۔ حکام کا یہ کہنا ہے کہ گرفتار ملزم آصف اقبال مقدمے میں نامزد پٹواری شاہد محمود کا منشی ہے۔ آصف اقبال نے درخواست گزار بلقیس بیگم کی زمین پر عمر فاروق کو منتقل کی اور عمر فاروق نے پٹواری اور منشی کی مدد سے زمین اپنے نام منتقل کروا لی اور یہ ان کے نام پہ ایک فراڈ تھا۔ ان لوگوں کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے اور یہ 2 بڑے افسران ہیں، ریٹائرڈ افسران، جن کو گرفتار کیا ہے محکمہ اینٹی کرپشن نے۔ محکمہ اینٹی کرپشن قانون کے مطابق اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ DG اینٹی کرپشن نفیس گوہر جب تک کرپشن پنجاب سے نہیں ختم ہوتی تب تک وہ دم نہیں لیں گے۔ اور ایک چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ پنجاب میں جو مختلف سرکاری ادارے ہیں وہاں پر جو کام پہلے 1000 کا ہوتا تھا اب 3000 کا ہو رہا ہے، تو اس پر بات بہت زیادہ ہو رہی ہے۔
لیکن اس کی کوئی اس کے تدارک کے لیے حکومت کی طرف سے کچھ نہیں کیا جا رہا، تو یہ ڈی جی اینٹی کرپشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قانون کے مطابق ان ساری چیزوں کو دیکھے، جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جو ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو عوام کے حقوق کا کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، یہ بڑے ملزمان ہیں جن کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں، اور یہ سابق چیئرمین ہیں ای او بی آئی، ان کی جو درخواستیں ہیں امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن ای او بی آئی میں بے ضابطگی اور قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے کے کیس میں سابق چیئرمین ای او بی آئی ظفر گوندل سمیت 5 ملزمان کی ضمانتیں کی درخواستیں مسترد کی گئی ہیں۔ اسلام آباد کے اسپیشل جج سینٹرل جج راجہ آصف محمود نے ای او بی آئی کیس کے 5 ملزمان کی ضمانتیں مسترد کرنے کا فیصلہ سنایا ہے، اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ سابق چیئرمین ای او بی آئی ظفر گوندل اور واحد خورشید کنور، عبدالرؤف چودھری، نجم الثاقب صدیقی اور آصف آزاد شامل ہیں۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کریم اللہ تارڑ نے ضمانت کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے دلائل دیے اور کہا کہ ملزمان نے ای او بی آئی کے منصوبوں میں من پسند افراد کو ٹھیکوں سے نوازا اور بے ضابطگیوں سے ملکی خزانے کو اور قومی خزانے کو 370 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا۔ یہ جو ظفر گوندل ہے، یہ نظر گوندل کا بھی بھائی ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ سیاسی ایک اثر و رسوخ رکھنے والا ایک خاندان ہے منڈی بہاؤالدین سے۔ اب ان کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے کہ ای او بی آئی کے منصوبوں میں من پسند افراد کو ٹھیکے دیے گئے اور بے ضابطگیوں سے قومی خزانے کو کتنا نقصان پہنچایا، 370 کروڑ روپے نقصان پہنچایا گیا قومی خزانے کو۔ اور شکر ہے کہ ایف آئی اے کے جج اسپیشل جو کورٹ ہیں سینٹرل، یہ جیسے لاہور میں شہباز شریف کے خلاف جج ہیں جو ایف آئی اے کی خصوصی عدالت ہوتی ہے اسپیشل جج سینٹرل، بالکل ویسے ہی جو جج ہیں وہ موجود ہیں راولپنڈی میں، اسلام آباد میں اسپیشل جج سینٹر راجہ آصف محمود، انہوں نے یہ درخواست خارج کی ہے اور یہ فیصلہ آج سنایا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو بڑا انیشیٹو ہے، اور وزیر اعظم عمران خان جس طریقے سے ان سارے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اکثر دوست آتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے اور وہ ڈائریکٹ وزیر اعظم آفس میں اپنی کمپلینٹ آن لائن درج کروائے، اور جتنی آسانی سے وزیر اعظم آفس تک کمپلینٹ چلی جاتی ہے، اتنی آسانی سے تو تھانے میں آپ درخواست دائر نہیں کر سکتے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کا یہ بڑا، جیسے ہم ایک بات کرتے ہیں اور آج کل وہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو صحت کارڈ ہے، وہ ایک ایسا کام ہے کہ جس طرح سے 1122 کا معاملہ تھا اور چودھری برادران کو آج تک یاد رکھا جاتا ہے، صحت کارڈ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان کو یاد رکھا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف جو وزیر اعظم عمران خان نے جو سٹیزن پورٹل بنایا، اور پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل، اور کوئی امریکہ سے بیٹھ کر، یو کے سے بیٹھ کر، کسی بھی پاکستان کے بیکورڈ علاقے سے بیٹھ کر آن لائن کمپلینٹ درج کر سکتا ہے۔ وہ کمپلینٹ جب وزیر اعظم ہاؤس میں بھیجی جاتی ہے یا جمع کروائی جاتی ہے تو وہ متعلقہ حکام کے پاس چلی جاتی ہے، اور متعلقہ حکام پھر قانونی کارروائی کر کے وزیر اعظم ہاؤس میں رپورٹ جمع کرواتے ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھا گیا کہ اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ جو متعلقہ حکام ہیں وہ ان کو ریلیف نہیں دیتے تھے، لیکن وزیر اعظم ہاؤس میں دھڑا دھڑ رپورٹیں جمع کروائی جاتی تھی، اور اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہم نے ریلیف گرانٹڈ، ورڈ استعمال ہوتا تھا ریلیف گرانٹڈ۔ وزیر اعظم عمران خان کو یہ شکایات آتی رہیں کہ اگر انہوں نے بھی فارمیلٹی پوری کر کے دوبارہ آپ کو درخواست واپس بھیج دینی تھی کہ اس کے اوپر کارروائی نہیں ہو سکتی یا یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر ہمیں کیا ضرورت تھی آپ کے پاس آنے کی، ہم ڈائریکٹ عدالت چلے جاتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے شہریوں کی شکایات پر گزشتہ سال کے حل شدہ 15 لاکھ شکایات میں سے 2,38,000 شکایات کو دوبارہ دیکھنے کا، نظر ثانی کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ شکایت کو نظر ثانی کے لیے مجاز افسران کے حوالے کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ صوبائی سطح پر نظر ثانی کی جو نگرانی ہے وہ متعلقہ چیف سیکرٹری و آئی جی کریں، جبکہ وفاقی سطح پر متعلقہ وزارت کے سیکرٹری شکایات نظر ثانی کے ذمہ دار ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 1,07,000 شکایات کو بھی دوبارہ کھولنے کا حکم دیا، جس میں سے 80,000 شکایات حکومت پنجاب کے ماتحت اداروں کی ہیں، جبکہ 27,000 شکایات خیبر پختونخوا، 15,000 صوبہ سندھ، 3,000 بلوچستان اور 1,100 شکایات
آزاد کشمیر کی ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی 400 شکایات ہیں جن کو دوبارہ کھولا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ شکایات میونسپل سروسز، بجلی و گیس، مواصلات اور شعبہ تعلیم سے متعلق ہیں۔ شکایات پر نظر ثانی کر کے متعلقہ اعلیٰ افسران رپورٹ جمع کروائیں۔ یہ وزیر اعظم عمران خان نے 2 لاکھ کے قریب جو شکایات ہیں ان کو دوبارہ کھولنے کا اور نظر ثانی کا حکم جاری کیا۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ایک ایسا انیشیٹو ہے کہ کوئی عام آدمی کسی بھی بیکورڈ علاقے میں بیٹھ کر اپنا رونا، اپنی پریشانی ایٹ لیسٹ وہ جو بادشاہوں کا محل ہے وہاں تک پہنچانے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو بیوروکریسی ہے وہ وزیر اعظم کو اور حکومت کو بیوقوف بناتی ہے، اور ان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریلیف گرانٹ کر دیا، ہم نے سن لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ کچھ کرتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف وہ ان کا مقصد کیا ہے، عوام کو پریشان کرنا، عوام کو ذلیل کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان نے انیشیٹو لیا ہے۔ 2 لاکھ سے زائد کیسز پر نظر ثانی ہوگی۔ اور ایک بات میں دوبارہ کہتا چلوں، کیونکہ اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، میں بہت زیادہ کیسز اوورسیز پاکستانیوں کے کرتا ہوں، تو وہ 1-2 دفعہ کمپلینٹ دائر کر کے پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، وقتاً فوقتاً آپ نے اپنی کمپلینٹ درج کرواتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ انصاف ملے گا، اور یہ جو مافیا ہے ان کا خاتمہ ہوگا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کا انشاءاللہ بول بالا ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔